الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ
دل سے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تمہارے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تمہارے دل سے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آگ کرے دل سے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آگ کرے دل سے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے بچھڑی ہے گلی کیسی بگڑی ہے بنی کیسی بچھڑی ہے گلی کیسی بگڑی ہے بنی کیسی پوچھو کوئی یہ صدمہ ارمان بھرے دل سے پوچھو کوئی یہ صدمہ ارمان بھرے دل سے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آگ کرے دل سے کیا اس کو گرائے دہر جس پر تو نظر رکھے کیا اس کو گرائے دہر
جس پر تو نظر رکھے خاک اس کو اٹھائے حشر جو تیرے گرے دل سے خاک اس کو اٹھائے حشر جو تیرے گرے دل سے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد خالق ارض و سما مالک دو جہاں رب لم یزل کی بارگاہ میں التجا ہے ہماری آج کی اس صغیر سی حاضری کو اپنی پاک بلند عظمت والی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پر درود و سلام بھیجنے کے فضائل و برکات بے شمار ہیں، جن سے احادیث مبارکہ کی کتب مالا مال ہیں۔ چنانچہ القول البدیع میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری قبر منور پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوقات کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا جب بھی میرا کوئی امتی مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اس کا نام لے کر اور اس کے والدین کا نام لے کر اس کا درود و سلام میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ مومن کہ جس کا نام لے کر اور اس کے والدین کا نام لے کر اس کا درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک نکتہ قابل غور ہے کہ وہ فرشتہ جو در مصطفیٰ کا غلام ہے، در مصطفیٰ کا خادم ہے، اس فرشتے کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے، اس کے علم غیب کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے جس بھی خطے میں رہ کر، جس بھی کونے سے رہ کر کوئی دھیمی سے دھیمی آواز میں بھی کریم آقا علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام بھیجتا ہے، فرشتہ اس کی آواز کو بھی سنتا ہے، اس کے نام کو بھی جانتا ہے، اس کے والدین کے نام کو بھی جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں
ارے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی سنتے نہیں۔ میں نے کہا یہ نبی نہیں ہے، نبی کے در کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہے، اس کی یہ شان ہے۔ کوئی دھیمی سے دھیمی آواز میں کروڑوں میل بیٹھا حضور کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، فرشتہ اس کی آواز کو بھی سنتا ہے، اس کے نام کو بھی جانتا ہے، اس کے والدین کے نام کو بھی جانتا ہے۔ ارے جب غلام کی یہ شان ہے تو پھر آقا کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورہ مؤمنون ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ فرمایا قد، بے شک، افلح، کامیاب ہو گئے، المؤمنون، ایمان والے۔ قرآن کی سمجھ آئے تو بآواز بلند سبحان اللہ، سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی بآواز بلند سبحان اللہ، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ فرمایا بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ تفسیر نور العرفان میں بیان کیا جاتا ہے، اس طرح کی جنت اور وہاں کی نعمتوں کے مستحق ہوئے، دیدار الہی کے حقدار بنے، یا دنیا میں مقبول الدعا ہوئے اور ان کی زندگی کامیاب ہوئی۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور تقوی دونوں جہان کی کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ ایمان اور تقوی دونوں جہاں کی کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ بولے میرے ساتھ بآواز بلند، کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ کون سی چیز؟ ایمان۔ قرآن بیان فرما رہا ہے، قد افلح المؤمنون، فرمایا بے شک، شک نہ کرنا، افلح، کامیاب ہو گئے، کون؟ المؤمنون، ایمان والے۔ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب وہ مومنون کون ہیں جو کامیاب ہو گئے؟ وہ ایمان والے کون ہیں جو کامیاب ہو گئے؟ جن کی کامیابی کا ذکر رب العالمین قرآن میں بیان فرما رہا ہے، جن کو رب خود فرما رہا ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے، ان کو کامیابی کی سند مل گئی۔ آگے ذکر بھی فرمایا، فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔
جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کو اختیار کرتے ہیں، جن کی نماز میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، جن کی نماز ایسی نماز ہوتی ہے کہ ان کی نماز میں ان کے بدن کی عاجزی بھی ہوتی ہے، ان کے دل کی عاجزی بھی ہوتی ہے، بدن کی عاجزی بھی ہوتی ہے، دل کی عاجزی بھی ہوتی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کا دل، ان کا دماغ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، وہ نماز میں توجہ ادھر ادھر نہیں جانے دیتے، وہ نماز اس انداز میں پڑھتے ہیں، وہ نماز اس کیفیت کے ساتھ پڑھتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ طاقت نہیں بن پاتی، اگر ایسا نہیں ہو سکتا، تو پھر ان کی نماز میں کیفیت یہ ہوتی ہے وہ جس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں وہ رب کریم انہیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا خاشعون، وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز کے اندر خشوع و خضوع ہوا کرتا ہے۔ اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک وہ کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ ڈرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا عرس مبارک بھی ہے، آپ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، فرماتے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب نماز کا وقت ہوتا تو مولا علی کے جسم پر کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی، جسم کانپنا شروع ہو جاتا۔ سوال کیا گیا حضور ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ کیفیت کیوں بن جاتی ہے؟ فرمانے لگے اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے، اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے، جو امانت زمین و آسمان پر نازل ہونے لگی تو وہ اس کا بار نہ اٹھا سکے، اس امانت کی ادائیگی کا وقت قریب آ گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے، ان کو کامیابی کی سند مل گئی۔ آئیے ذرا قرآن کریم میں بیان کیا جاتا ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، توجہ فرمائیں ذرا، قرآن سننے کے لیے بآواز بلند سبحان اللہ بولیں۔ فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، فرمایا سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، کسی نبی کی شان میں فرق نہیں کیا جائے گا یہ کہ فلاں نبی کی شان بلند و بالا ہے، فلاں کی شان فلاں سے کم ہے، نبی کی شان میں کمی کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ قرآن شاہد ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن شاہد ہے نبی کی شان میں کمی کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا، فضیلت کا لفظ استعمال کیا جائے گا، بعض کو بار پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور امام الانبیاء کو سارے نبیوں سے زیادہ کمالات عطا فرمائے ہیں،
سارے نبیوں سے زیادہ معجزات عطا فرمائے ہیں، سارے نبیوں سے زیادہ کمالات کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں، افضل و اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے، کمالات کا جامع بنا کر بھیجا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شان والا محبوب نہ پہلے کوئی اور آیا ہے نہ قیامت تک کوئی اور آئے گا۔ اب یہاں ایک بات ہے، اگر کوئی کہے کہ میں سارے نبیوں پر ایمان لاتا ہوں، سارے نبیوں کو مانتا ہوں، میں آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاتا ہوں، میں اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لاتا ہوں، میں قیامت کے دن پر بھی ایمان لاتا ہوں، ساری چیزوں پر ایمان لاتا ہوں، لیکن امام الانبیاء کو نہیں مانتا، مجھے بتائیے ذرا وہ ایمان والا ہوگا؟ اس کا ایمان مکمل ہوگا؟ نہیں، ساری چیزوں کو مانتا ہو۔ اب یہاں آیت مبارکہ سنیے نا، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، فرمایا سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو۔ کیا ایمان مکمل ہو گیا؟ نہیں۔ آئیے ذرا قرآن ہی سنتے ہیں۔ ایک وہ بھی تھا جو عابد بھی تھا، جو عالم بھی تھا، جس کے پاس عبادت بھی بہت زیادہ تھی، جس کے پاس علم بھی بہت زیادہ تھا۔ اس نے اتنی عبادت کی، اتنی نمازیں پڑھی، جو کہتے ہیں کہ نماز کا نام ایمان ہے، بس نمازیں پڑھتے ہیں تو ہم ایمان والے ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، وہ جو نمازیں پڑھنے والا، چلے کاٹنے والا، نفلی عبادت کرنے والا، زمین کے چپے چپے پہ اس نے سجدے کیے ہیں، آسمانوں پہ مختلف اس کے نام تھے عبادت کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے، اس کا ذکر رب العالمین قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافر ہو گیا۔ یہ بھی مانتا تھا نا نبیوں کو، یہ بھی مانتا تھا نا آسمانی کتابوں کو، یہ بھی مانتا تھا نا اس کے فرشتوں کو، فرشتوں کا استاد تھا، کثیر عبادت کرنے والا، زمین کے چپے چپے پہ سجدے کرنے والا، عابد بھی ہے، عالم بھی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا حکم ہے میرا، سارے فرشتے آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے آدم کو سجدہ کرو۔ یہاں مفسرین بیان فرماتے ہیں ایک بات، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ حکم شرعی نہ تھا، شریعت کے حکم کے مطابق سجدہ نہ تھا، کیونکہ شریعت نبی کے ذریعے لوگوں کو ملتی ہے، آدم تو ابھی آئے نہیں، شریعت نبی کے ذریعے لوگوں کو ملتی ہے، نیز فرشتوں پر شرعی احکام جاری نہیں ہوتے، نیز فرشتوں پر شرعی احکام جاری نہیں ہوتے، نیز صرف یہی سجدہ فرشتوں پر فرض ہو گیا تھا، فرض کیا گیا یہ سجدہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہاں پر بھی تیلی جلائی جائے اوپر کو جاتی ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی
تیسری چوتھی منزل پر بھی جا کر اوپر کو پھینکی جائے تو نیچے کی طرف آتی ہے. کہتا میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں. جبکہ اسے پتہ نہیں کہ ایک گندم کا دانہ مٹی میں مل جائے، مٹی میں مل جائے تو پھر وہ گلے گلزار بن جاتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے. غرور کیا ہے نا، میں اعلیٰ ہوں، میں افضل ہوں. مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، اسے مٹی سے بنایا گیا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا حکم میرا ہے، سجدہ آدم کو کرنا ہے. سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے. یہ بچوں کو بٹھائیں ذرا، باہر شور کر رہے ہیں. سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے، سر بس سجود ہو گئے. یہ کھڑا رہا، کہتا میں افضل ہوں، میں نہیں جھکوں گا، میں اس سے اعلیٰ ہوں. ارے سجدہ نہیں کیا، ہزاروں سال کی اس کی عبادت، اس کا علم، ہزاروں سال کی عبادت ایک طرف. فرمایا حکم میرا نہیں مانا اور اللہ کے نبی کی تعظیم نہیں کی، اس کے سینے میں ایمان نہیں ہے، مردود کر دیا گیا، رد کر دیا گیا، علم باطل کر دیا گیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، فرمایا اور کافر ہو گیا. کافر ہو گیا. کس وجہ سے؟ تعظیم نبی نہیں کی تو علم بھی جاتا رہا، عبادت بھی جاتی رہی. یہاں ان لوگوں کے لیے سبق ہے. میں ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، یہ سبق ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میلاد شرک ہے، درود بدعت ہے. میں نے کہا یہ تمہارا ہی سردار ہے جس کا ذکر اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. یہ بھی بڑا عبادت گزار تھا، بڑی عبادت کرنے والا تھا، بڑی نمازیں پڑھنے والا تھا، بڑے چلے کاٹنے والا تھا. اس نے تعظیم نبی نہیں کی ہے تو رب کائنات نے فرشتوں کی صف سے نکال دیا ہے اور یہ کافر ہو گیا ہے. تعظیم نبی نہیں کی. معیار ایمان کیا ہے؟ قرآن سے پوچھیں. آئیے ذرا سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی 8 نمبر آیت ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. قرآن سن کر تو سبحان اللہ بآواز بلند بولیے. آپ تو ایسے خاموش بیٹھے ہیں جیسے کسی کا افسوس کرنے کے لیے آئیں کل خانی پہ. نہیں، بآواز بلند ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ بولیے. فرمایا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے. وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں، اور وہ ایمان والے نہیں. اللہ بیان کر رہا ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں. فرمایا وہ اللہ اللہ بڑا کریں گے، بڑی اللہ کی باتیں کریں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، صرف اللہ کو مانتے ہیں. آخرت سے بڑا ڈرائیں گے، بڑا ڈرائیں گے. قرآن بیان کرتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. فرمایا اور وہ ایمان والے نہیں. فرمایا بڑا اللہ اللہ کرنگے، اللہ نو منانگے، لیکن اللہ جنہاں نو مناونا چاہندا ہے انہاں نو نہیں مننگے، صرف اللہ نو مننگے. آخرت دیاں بڑیاں گلاں کرنگے. تسی انہاں نو نماز پڑھدیاں ویکھو گے، تسی سمجھو گے انہاں تو وڈا نمازی کوئی نہیں. اللہ دا ذکر کردیاں ویکھو گے، کہو گے یہ بڑا ذکر کرنے والے ہیں. فرمایا قیامت کا دن ہوگا وما ہم بمؤمنین،
الدین، ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ ایمان سے خالی ہے۔ فرمایا ایمان تو صرف تعظیم مصطفیٰ کا نام ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ تو پھر میرے امام نے قلم اٹھایا، آپ لکھتے ہیں کہ مومن وہ گئے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ گئے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ اور آگے بیان کرتے ہیں کہ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ پڑھیں نا آپ بھی ساتھ مل کے پڑھیں، ذرا بابا سے بلند پڑھیں، واللہ وہ سن لیں گے۔ میرے امام اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک وہ کامیاب ہو گئے۔ کون؟ ایمان والے، جن کے سینے میں ایمان ہے۔ آئیے ذرا قرآن سنتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ فرمایا تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر، کہ دوستی کرے ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ معیار ایمان تو دیکھیے قرآن جو بیان کرتا ہے۔ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ، فرمایا تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر،
کہ وہ دوستی کریں ان سے تعلق رکھیں جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں؟ فرمایا تم ایسا کبھی نہیں دیکھو گے جو ایمان والے ہیں وہ ایسا کریں۔ فرمایا تم نہیں دیکھو گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہو ایمان والا اور منافق سے دوستی کرے، ہو ایمان والا اور کافر سے دوستی کرے، ہو ایمان والا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں سے دوستی کرے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ان کے کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہوں، ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، ان کے کنبے والے ہی کیوں نہ ہوں، وہ ان سے بھی دوستی نہیں کریں گے، انہیں ہی ایمان والا کہا جاتا ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے، وہ جو کریم آقا سے ایسی محبت کرتے ہیں، جو حضور سے ایسا پیار کرتے ہیں، جو حضور سے ایسی عقیدت رکھتے ہیں کہ اپنے باپ سے زیادہ پیار حضور کی ذات سے ہے، اپنی ماں سے زیادہ پیار حضور کی ذات سے ہے، اپنی اولاد سے زیادہ پیار حضور کی ذات سے ہے، اپنے کنبے سے زیادہ پیار حضور کی ذات سے ہے۔ فرمایا کبھی نہ تم پاؤ گے کہ جو یقین رکھتے ہیں نا اللہ پر، ایمان والے جو ہیں وہ ان منافقوں سے کبھی بھی دوستی نہیں رکھیں گے۔ صحابہ کی زندگی کو پڑھیں تو صحیح ذرا، حضرت ابو عبید اللہ ابن جراح نے اپنے باپ کو میدان میں قتل کر دیا مصطفیٰ کی محبت میں، حضور کے پیار میں۔ ادھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو لڑنے کی دعوت دی، مگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ میرے آقا علم غیب سے یہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا ایمان لے آئے گا، ایمان لے آئے گا۔ پھر جب وہ وقت آیا کہ آپ کا بیٹا جب ایمان لے آیا، کہتا ہے بابا میدان میں کئی بار آپ میری تلوار کے سامنے آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر کا ایمان دیکھیے، فرمایا تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا نا، لیکن تو ایک بار بھی میری تلوار کے سامنے آتا تو کبھی بھی بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، میرے مصطفیٰ کا مخالف بن کے آیا تو تیری گردن تیرا سار تن سے جدا کر دیتا۔ یہ ایمان ہے، اسے ایمان کہتے ہیں، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ آئیے ذرا آگے سنیے، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ فرمایا یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے، نقش فرما دیا جن کے دلوں میں ایمان۔ اور ایک یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان دل میں ہوتا ہے۔ یشرح صدرہ للاسلام، اسلام سینے میں ہوتا ہے۔ رب العالمین جس کو ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یشرح صدرہ للاسلام، رب العالمین جس کو ہدایت عطا کرنا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ لیکن یہاں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ پتہ یہ چلا اسلام سینے میں ہے، ایمان دل میں ہے، ایمان دل میں ہے۔ تو اللہ جس کو ایمان کی دولت عطا کرے، ایمان جسے عطا کرے رب العالمین، اس کے دل میں حضور کی محبت کے لیے وسعت پیدا فرما دیتا ہے۔ ایمان دل میں ہوتا ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے۔ یہی کئی لوگ ہیں نا ایسے جو اسلام کی تو بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن ایمان کی طرف نہیں آتے، دل سے حضور کو نہیں مانتے۔ وہ حضور کے زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو حضور کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے،
حضور کی باتیں سنا کرتے تھے، اوپر سے مانتے تھے، بظاہر وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، بظاہر وہ ذکر و اذکار بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن دل سے حضور کو نہیں مانتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایک کا نام لے کر باہر نکالا کہ فلاں منافق تو بھی اٹھ جا، چلا جا، فلاں تو بھی منافق ہے اٹھ جا، فلاں تو بھی منافق ہے اٹھ جا۔ حضور نے نام لے لے کر فرمایا فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے۔ تو منافق جو ہوتا ہے وہ دل سے حضور کو نہیں مانتا، وہ دل سے ایمان نہیں لاتا، بظاہر وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا ظاہر لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا کہ وہ بظاہر مسلمان ہیں، بظاہر وہ اسلام لائے ہیں یا نہیں، لیکن وہ اسلام لا چکے ہوں گے، ان کو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، پھر مرنے سے پہلے انہوں نے دل سے بھی قبول کر لیا، حضور کو دل سے مان لیا، ان کا دل سے ماننے کا علم کسی کو نہیں ہوگا، لوگ انہیں کافر ہی سمجھیں گے، کافروں جیسا ہی سلوک کریں گے، لیکن عند اللہ وہ اللہ کے ہاں ایمان والے ہی ہوں گے۔ تو ایمان ہے حضور کو دل سے ماننے کا نام۔ ایمان کیا ہے؟ حضور کو دل سے ماننے کا نام۔ فرمایا جو حضور کو دل سے مان لے، ایمان دل سے لے آئے، ایمان یافتہ ہو جائے، ایمان میں کامل ہو جائے، فرمایا اللہ اسے کیسے انعام عطا کرتا ہے، اللہ اسے کیسی نعمتیں عطا کرتا ہے، اللہ اسے کیسے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور رب العالمین اپنی طرف سے روح القدس سے ان کی مدد فرمائے گا، ان کی مدد فرمائے گا۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ رہیں۔ فرمایا ایسی نعمتیں اللہ دے گا، ایسی نعمتیں دے گا، جنت کے باغوں میں پھریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور پھر عظیم بات بیان کی، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن سن کر تو سبحان اللہ، کتنی عظیم بات ہے۔ پھر بآواز بلند سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ کیسا انعام ہے؟ فرمایا اللہ ان سے راضی۔ بندہ نمازیں پڑھتا ہے، مولا تو راضی ہو جا، تیری رضا مل جائے، استغفار کرتا ہے، مولا تیری رضا مل جائے، تو راضی ہو جا۔ اگر تو راضی ہو گیا نا تو بیڑے پار ہو جائیں گے، اگر تو راضی ہو گیا تو تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی، اگر تو راضی ہو گیا تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اگر تو راضی ہو گیا یہ ناچاکیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ یا رب العالمین اگر تو راضی ہو گیا نا تو پھر مجھے تیری ولایت بھی مل جائے گی، مولا تو راضی ہو جا۔ لیکن یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے بارے میں رب خود فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ لیکن اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ میرے امام نے قلم اٹھایا اور لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اگر آپ کا ذوق ہے تو ساتھ مل کے پڑھیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا۔ میں کیا جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے اور انہیں شعر آؤندہ بھی ہے، یہ شعر بھی انہوں آؤندہ ہے کہ زبان بھی وہ منہ اندر ہے، تو وہ بھی اگر نہ پڑھے تو پھر کنجوس تو اس تو بڑا کیڑا ہو سکتا ہے، وہ کنجوسی کر رہا ہے۔
حضور دا ذکر کرن چ کنجوسی کر رہا ہے. تو سبھی ساتھ مل کے پڑھے ذرا خدا کی رضا لم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فرمایا پیارے حبیب تمہارے رب کی قسم کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپس کے معاملات میں آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لے. مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، پہلے آپ کو حاکم تسلیم کرنا پڑے گا. فرمایا جب وہ آپ کو حاکم تسلیم کر لے گا ایمان والا ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، اسے کامیابی مل جائے گی، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، وہ اللہ پہ راضی ہو جائے گا. آگے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے. کون؟ جنہاں دا ذکر اسی سندے آ رہے ہیں، جنہاں دا ذکر اسی سندے آ رہے ہیں. گویا کہ سمجھو سارے صحابہ اللہ کی جماعت ہیں. یار پتہ نہیں آپ کب سبحان اللہ بولیں گے. میں کوئی قصے کہانیاں سنا رہا ہوں آپ کو، مجنون لیلا کا قصہ سنا رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں. قرآن پڑھا ہے میں نے، مصطفیٰ کا فرمان پڑھا ہے اور تفسیر پڑھی ہے، تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ بآواز بلند سبحان اللہ بولے. فرمایا یہ اللہ کی جماعت ہے. کون؟ سارے صحابہ اللہ کی جماعت ہیں، سارے صحابہ اللہ کی جماعت ہیں. ابو بکر صدیق اللہ کی جماعت میں، عمر فاروق اللہ کی جماعت میں، عثمان غنی اللہ کی جماعت میں، مولا علی شیر خدا اللہ کی جماعت میں، داتا گنج بخش علی حجویری اللہ کی جماعت میں، خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ کی جماعت میں، بابا فرید گنج شکر اللہ کی جماعت میں. بولو تو صحیح سبحان اللہ. سارے اولیاء اللہ کی جماعت میں ہیں. فرمایا اولئک حزب اللہ، جو حضور سے پیار کرنے والے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے کنبے سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، کمائی کے مال سے بھی زیادہ حضور سے پیار کرنے والے ہیں. فرمایا وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے. اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے. تیری توجہ ہے؟ رب فرماتا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون. فرمایا کیا سنتا ہے؟ تیری توجہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ ہی کی جماعت ہے جو کامیاب ہے. تو ہمیں پتہ چلا قد افلح المؤمنون سے، قد افلح المؤمنون کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو ایمان والے ہیں. کون کامیاب ہو گئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جن کی توجہ نماز میں اسی کی طرف ہوتی ہے جس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اسی کی طرف ہوتی ہے جس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. تو رب العالمین ہم سب کو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ایمان کی چاشنی اور لذت نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.